बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप लोग कहेंगे कि मैं बार बार वीडियो शेयर कर देता हूँ मामूली मामूली बात के लिए। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस चीज़ का कोई शौक़ नहीं है। हर दर्दमंद मुसलमान और पाकिस्तानी अगर थोड़ा एहसास हम लोग सब करें और हम ये आवाज़ उठाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना न हमारा इस मुल्क में कोई गुंजाइश बाकी रह चुका है, न आने वाले नस्लों का। तो ज़रा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहता हूँ कि वीडियो में शाया क्यों करना चाहता हूँ। एक तो आपको पूरी दुनिया को मालूम है कि मशाल ख़ान के साथ जो कुछ हुआ, अल्लाह ताला इतना बड़ा ज़ख़म किसी को न दे जो हमारे माशरे ने उस ख़ानदान को दिया है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और बहुत ही शरीफ ख़ानदान है। मेरे अपने पड़ोसी हैं, मेरे अज़ीज़ हैं, मेरे भाई हैं। जो कुछ हम लोगों पे गुज़र गया वो तो गुज़र गया, लेकिन आइंदा कोई ऐसा मशाल न बने। तो आज उसका एक और अक्स हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे देखा, और वो अगर आप थोड़ा सा तकलीफ़ करें और एक प्रोग्राम है रहूफ़ क्लासरा का मुकाबिल, अगर वो प्रोग्राम आप देख लें, उसमें हमारे इस्लामाबाद की FIA ने सिर्फ़ एक फैमिली जो नॉर्वे जा रही थी, और नॉर्वे जाते वक्त उस बच्ची को, उस वालदा और बेटी साथ साथ थे, तो उस बच्ची ने सिर्फ़ FIA के एक मुलाजिम से पूछा कि इस टॉयलेट में टिश्यू पेपर नहीं है। तो उस औरत ने पकड़ कर उस लड़की का जो हशर किया, उसको कमरे में लेके गई, और दूसरी FIA वाले और पुलिस वाले आकर उस लड़की के साथ जो कुछ उन्होंने किया, इंसानियत इस चीज़ को नहीं देख सकती। आप ज़रा वो प्रोग्राम देख लें, फिर आप कहें कि या मैं ये वीडियो किस वजह से शाया कर रहा हूँ, या मुझे शौक़ है या नहीं है। तो तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम किस मुल्क में और किस माशरे में हम रह रहे हैं। ये तो कल हमारे माँ बहनों के साथ, आपकी माँ बहनों के साथ, हमारे पूरे मुसलमान भाई बहनों के साथ, अगर ऐसा कोई भी जिसमें थोड़ा सा एहसास हो वो ये चीज़ देख ले, क्या वो रह सकेगा इन चीज़ों को देख कर? ये माशरा तो इनकलाब की तरफ जाना चाहिए। इस माशरे में तो वो कुछ होना चाहिए को कम अज़ कम 1000 साल लोग याद रखें, इसकी मिसालें दें, ये तब जाके ठीक होगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ, दरमंदाना फ़ील करता हूँ कि आप लोग ज़रा मेहरबानी करके वो प्रोग्राम देख ले। आज 18 तारीख़ है। आज आप जा सकते हैं siyasat.p टाइप करके गूगल पर, और वो मुकाबिल प्रोग्राम आप देख लें। फिर आप मुझे जवाब दें कि मैं ये वीडियो मजबूरन या कि बहुत ही थकी हुए दिल के साथ ये मैं क्यों पेश कर रहा हूँ। तो उस लड़की के साथ उन्होंने क्या किया कि उसको पकड़ के ऑफिस ले गए, दरवाजे बंद कर लिए। उस लड़की को इतना मारा कि उसकी जब चीखें बाहर आने लगी तो उसकी वालदा दूर भाग के गई। तो फिर उस वालदा को किस तरह लिटा के मारा, वो पूरा वीडियो मौजूद है। फिर उसकी किस तरह चीखें निकल रही थी। फिर उसके बाद एयरपोर्ट ऑफिस से बाहर उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ वो आप सब कुछ देख सकते हैं। मेरे बताने से मैं बता ही नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है कि मैं आप लोगों को वो मैं हैरान हूँ कि मैंने क्या देखा। यानी अगर ज़रा तसव्वुर करें, ये हमारी आपकी माँ बहन होती और इसके साथ ये कुछ हो जाता कि एक मुसाफिर पाकिस्तानी निजात नॉर्वे जाती हुई उनके साथ एयरपोर्ट ऐसा हो सकता है। और ये ये जिसको ये जमहूरियत कहते हैं, जिसको ये पाकिस्तान कहते हैं, उस मुल्क में, उस जमहूरियत में लोगों के साथ उनकी इज़्ज़तों को ऐसे उछाला जाता है कि हम में किसी में कोई यानी ईमानदारी तो ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया हमारा। यानी क्या हम मुसलमान भी नहीं रहे, कम इंसान भी नहीं रहे, हम दरिंदे बन गए। यानी इन लोगों को बर्दाश्त करके हम ही दरिंदे हैं, ये लोग बरंदे नहीं है। उनको मज़ा आ रहा है, वो खुशियाँ ले रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको करने दो। क्योंकि हम और आप अंदर बैठे हुए हैं, कोई किसी को परवाह नहीं है। पंजाब की जो हुक्मरान है, यानी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जिन्होंने पंजाब को, पाकिस्तान को कैसे यरगमाल बनाया हुआ है, अखलाकियात हमारे किधर चले गए, हमारे रिश्ते कहाँ चले गए, हमारी सकाफ़त कहाँ चली गई, हमारी सोसाइटी कहाँ चली गई। तो इंशाअल्लाह परसों हम पूरी पाकिस्तानी अवाम को और वो उस मुहिब वतन लोगों को
انتظار ہے 20 تاریخ کے پاناما کیس کا، یا تو ہماری کشتی انشاءاللہ تعالی خیر سے پار ہو جائے گی، یا ہم منجدار بیچ میں ہی غرق ہو جائیں گے۔ آئندہ کے لیے یہ چانس ہمیں کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ ہم ان لوگوں کا ان کے جنازے اٹھانے چاہیے آپ لوگوں کو، تب آپ کا ملک بچے گا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے 9-10 سالوں میں اس ملک کے ساتھ، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن یہ 9-10 سالوں میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ تو تاریخ میں کسی بھی قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ان غنڈوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے 9-10 سال میں، جمہوریت کے نام پر۔ کس کی جمہوریت؟ اگر جمہوریت اچھی ہوتی تو کل ترکی میں یہ ریفرینڈم، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ترک عوام کو، یہ ہوتے ہیں سمجھدار لوگ اور یہ ہوتے ہیں غیرتی قوم۔ ہم نہیں ہیں، جب ہم نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ آپ سوچ لیں، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہماری قسمت، اس ملک کی قسمت، ہمارے آنے والے نسلوں کی قسمت، میرے پاس تو وہ پرسوں کے فیصلے پر منحصر ہیں۔ اگر اس عدلیہ نے، جبکہ ہمیں پورا امید ہے انشاءاللہ، لیکن ڈر بھی ہے، اگر اس عدلیہ نے ہمیں نہیں بچایا، اللہ کے بعد انہوں نے ہمیں بچانا ہے۔ اللہ تو ایسے معاشروں کو نہیں بچاتا۔ جو کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے، ابھی میں نے فیس بک پہ بھی اپلوڈ کیا، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ذرا اس کو دیکھ لیں۔ جب تک یہ آپ کو یہ میرا ویڈیو ملے گا، اس سے پہلے ذرا وہ دیکھ لیں، پھر آپ اندازہ لگائیں گے کہ میں کیوں اس طرح بے کی باتیں کروں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ میں تو ادھر بیٹھا ہوا تھا، میں نے وہ واچ کیا ہے اور بیٹھ کے میں ویڈیو ابھی پوسٹ کرنے لگا ہوں، تو الفاظ میں کہاں سے لاؤں؟ اس کے لیے میں تیاری کہاں سے کروں؟ میرے میں تو ہمت ہی نہیں رہی۔ تو بس آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، جذبات ہوتے ہیں، انسانیت ہوتی ہے، کوئی ایمان ہوتا ہے۔ کیا یہ سب چیز سے ہم لاغر ختم ہو چکے ہیں؟ ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہمارے براہ نام رہ چکے ہیں۔ اگر آپ یقین کریں، آپ لوگوں نے اٹھنا ہے تو یہ ملک بھی رہے گا، یہ سب کچھ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا ملک ہم نے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن جہنم ہے اس وقت، جہنم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں کس تفصیل میں جاؤں؟ تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں صرف اپیل کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، خدا اور رسول کے لیے اٹھیں اور ان لوگوں کا جنازہ نکالیں، اس جمہوریت کا جنازہ نکالیں۔ ہمیں اس سے ہماری جان اس سے چھڑائے کیوں؟ اور جب آپ اسلام کرتے ہیں، اسلام میں جمہوریت حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں دیکھیں، جو چیز گنی جاتی ہے، جس کا وزن نہیں ہو سکتا، جو تولا نہیں جاتا، وہ نظام نہیں ہوتا بھائی۔ یہ سارا ڈھکوسلا ہے، یہ جھوٹ ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہمارے پاس۔ اور پھر بھی چلو ہمارا یہ معاشرہ اتنا گندگی کی طرف جا چکا ہے، یعنی یہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا رزق محفوظ نہیں ہے، کسی کا یعنی کون سا چیز ہے جو محفوظ ہے اس ملک میں؟ بچے بلگ کے بجلی کی وجہ سے ان کی کیا حالت ہے دن رات۔ ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کی حالت کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ سورہ رحمان میں جتنے انعامات کا ذکر ہے، وہ تو سارا پاکستان ہے، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، لیکن عذاب ہمارے اوپر جو نازل ہے وہ ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں۔ خاص کر یہ جو بیٹا ہوا جو ٹولہ ہے PMLN کا، انہوں نے تو ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، اس ملک کا کسی کام کا نہیں چھوڑا، اور اس سے تو ہمیں غلامی قبول ہے۔ اگر ان لوگوں سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے تو ہمیں نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کوئی آ کر ہمیں غلام بنائے، وہ اس میں ہماری عزت ہوگی، لیکن اس ملک، اس نظام میں ہماری عزت، ہمارے عوام کی عزت، ہمارے مسلمانوں کی عزت، کوئی بھی چیز بھی آپ کی محفوظ نہیں ہے، اور نہ آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ لوگوں نے میرے صرف اس اپیل پر آپ نے عمل کیا اور آپ باہر نکل آئے، اس ٹولے کے خلاف آپ نکل آئے، تو آپ لوگ بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ اس سے بھی بہت ہی دور نکل جائیں گے۔ آپ پھر اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان سکیں گے، کوئی ماں باپ کو نہیں پہچان سکے گا، کوئی اپنی بہن کو نہیں پہچان سکے۔ ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہم بالکل اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو اس وقت جو فیصلہ آنے والا ہے، یہ پرسوں ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا مستقبل، حال، ماضی، سب اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اگر ان لوگوں کو بچایا گیا اس میں، تو آپ یقین کریں
کہ یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 ممبر بینچ کو جو اختیار دیا ہوا ہے، جو ان کو چانس ملا ہوا ہے، جو یہ لوگ انصاف کر سکے اس قوم کے ساتھ، تو یقین کریں کہ سنہری حروف میں صدیوں بلکہ ہزاروں سالوں تک یقین کریں یہ ان کا فیصلہ یاد رکھا جائے گا، اور یہ ہمارے لیے، یہ پورے مسلم امہ دنیا کی یہ ہیرو ہوں گے۔ آپ میں اس عدلیہ سے گزارش منت کرتا ہوں کہ خدا اور رسول کے لیے ہمیں اس گندے ٹولے سے، ان سیاستدانوں سے ہمیں بچائیں۔ اس میں سے اگر ایک ہے تو وہ چھوڑ دے، بس ٹھیک ہے، وہ ہے ایک ایماندار آدمی ہے ہمارے پاس، لیکن افسوس سیاست جس کا نام سیاست ہے وہ ایماندار آدمی سیاست نہیں کر سکتا، تو اس بحث کی طرف نہیں جاتے۔ ہمیں اس جمہوریت سے ہماری جان چھڑایا، ہم آرمی اور جوڈیشری مل کر اس ملک کے لیے کوئی نظام وضع کرے، اس کو زور سے پٹری پہ واپس لائے، بس یہ میرا اپیل ہے۔ اور عوام سے اپیل ہے کہ خدا یہ ویڈیو ضرور دیکھے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ والسلام۔